بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے، جہاں پر یہ پارہ نمبر 22 شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے آغاز میں 10 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ان صفات کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسا قرآن کریم میں نہیں ہوتا، صرف مردوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، خواتین خود بخود اس میں شامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی، ہر جگہ مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم عورتوں کو تو یاد ہی نہیں کیا جاتا، ہمارا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کا تذکرہ ہوا ہے، مشترکہ تذکرہ ہوا ہے۔ تو 10 صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو ان میں سے پہلی صفت ہے مسلم، ان المسلمین والمسلمات۔ یہ 10 صفات، نمبر 1 مسلمان مرد ہوں اور مسلمان عورتیں۔ نمبر 2 والمؤمنین والمؤمنات، صاحب ایمان مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی اسلام بھی ہو ایمان بھی ہو۔ اسلام کا مطلب کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً بھی مسلمان ہوں، ظاہراً بھی مسلمان ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا معروف شعر ہے ہمارے اردو ادب کا، وضع میں تم یہود تمدن میں تم نصارہ، وضع میں تم ہنود ہماری اردو زبان کا ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمان ذرا اپنے آپ پہ غور کر، تیری وضع قطع، تیرا لب و لہجہ، تیرا حلیہ کیا مسلمان والا ہے؟ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وضع قطع، ظاہری جو ہے وضع قطع ہے، حلیہ ہے، رہنا سہنا ہے، وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، وہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق ہو۔ اسے کہا جاتا ہے اسلام۔ مسلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کا ظاہری وضع قطع اور حلیہ اور سب، اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کی بود و باش، اس کا طرز زندگی، یہ سب اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، یہ اسلام ہے۔ اور دوسرا ہے کہ والمؤمنین، کہ دل سے اللہ رب العزت کو رب ماننے والے، اللہ کے دین کو ماننے والے، دل سے حقیقت سے، تو ظاہراً بھی ہو اور اندر سے باطناً بھی ہو، تو اسلام اور ایمان ان 2 چیزوں کو کہتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ والقانتین والقانتات، قانتین قنوت سے ہے۔ قنوت کا مطلب فرما برداری، اللہ رب العزت کی فرما برداری ہر معاملے میں کرنے والے، مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں۔ چوتھی چیز ہے والصادقین والصادقات، سچائی، کہ مرد جو ہیں وہ بھی سچ بولنے والے اور عورتیں وہ بھی سچ بولنے والی۔ اور 5ویں صفت ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، کہ مرد بھی صبر کرنے والے اور عورتیں بھی صبر کرنے والی، کہ زندگی میں مشکل مراحل آ جاتے ہیں تو وہاں پر دین پر قائم رہنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، صبر کرنا۔ اور 6ٹھی صفت ہے والخاشعین والخاشعات، خشوع سے ہے۔ خشوع کا مطلب عاجزی اور انکساری، یعنی ان کی زندگی سراپا عجز و انکساری والی ہو۔ اور 7ویں صفت ہے والصادقین والصادقات، کہ والمتصدقین والمتصدقات، کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اور 8ویں ہے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اور 9واں ہے والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اور 10ویں صفت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 10 صفات بیان فرمائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ
یہ 10 صفات ہر مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ خلاصہ یہ ہوا، اسلام، ایمان اور فرما برداری، قنوت، صدق سچائی، صبر، خشوع یعنی عاجزی اور انکساری، صدقہ اور روزہ، عزت و عفت کی حفاظت اور اللہ کا کثرت سے ذکر، یہ 10 صفات اللہ تعالیٰ مسلمان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب مسلمان ان صفات کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے وہ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم کا خاتمہ فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ اسلام جاہلیت اور جاہلیت کے طور طریقوں کو قطعاً کسی صورت قبول بھی نہیں کرتا اور برداشت بھی نہیں کرتا۔ وہ زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رسم یہ تھی کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، یعنی کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا، تو وہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ پھر عرب کے معاشرے کے اندر حقیقی بیٹے جیسا سٹیٹس حاصل کر لیتا تھا، اس کو حقیقی بیٹے والا سٹیٹس دیا جاتا تھا۔ اب یہ سٹیٹس جو ہوتا تھا مال و دولت کے اندر بھی ہوتا تھا، کل کو وراثت کے اندر یہ منہ بولا بیٹا یہ بھی وارث بنے گا۔ اب یہ جو سٹیٹس ہوتا تھا یہ معاشرتی طور پر بھی ہوتا تھا کہ جہاں پر بھی اس شخص کی حقیقی اولاد ہوتی تھی تو وہاں یہ منہ بولا بیٹا بھی ہوتا تھا۔ اب یہ جو سٹیٹس تھا یہ رشتوں ناتوں میں بھی تھا۔ رشتوں ناتوں کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ منہ بولا جو بیٹا ہے یہ اس شخص کی بیٹیوں کا بھائی بن گیا ہے، اور کل کو اگر یہ کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو وہ خاتون اس منہ بولے باپ کی حقیقی بہو کی طرح تصور ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ منہ بولے بیٹے کی یہ جو ساری جہالتیں ان لوگوں نے اپنا رکھی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ شرعی اعتبار سے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نہ تو ولدیت تبدیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نہ تو قانون وراثت تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ ہی رشتے ناتے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں یا ان پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے یہ غلام آپ کو گفٹ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور آزاد کر کے آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت زید کی شادی جب ہوئی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہمشیرہ ہیں، ان کے ساتھ پھوپھی زاد ہمشیرہ ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت زینب ان کا نام تھا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ حضرت زید کا نکاح ہوا۔ اب عرب کو دیکھیں تو عرب کے رواج اور عرب کے مزاج کے مطابق اور عرب کے کلچر اور عرف کے مطابق حضرت زید حضور کے بیٹے تو حضرت زینب حضور کی بہو اور بہو بیٹی۔ تو اب حضرت زینب عرب کے رواج کے مطابق جاہلیت کے عرف کے مطابق حضرت زینب حضور کی بیٹی ہوئیں، بہو کی نسبت سے کہ بہو بیٹی ہوتی ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، یہ تو لوگوں نے بنا لیا تھا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، تو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ سچ بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب یہ رشتہ ختم ہو اور ختم ہونے کے بعد پھر حضرت زینب کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا جائے، حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے کہ کوئی اگر کسی کو منہ سے کہہ دے تو میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا نہیں بنتا، اور کل کو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو اور بیٹی نہیں بنتی۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص طور پر اہتمام یہ فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پڑھا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ فلما قضا زید منہا وطرا، جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی اور عدت کا معاملہ ختم ہو گیا، زوجنا، کہا اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، یہ زمین پر نکاح نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے ایک فخر حاصل ہے، اور فخر یہ حاصل ہے کہ تم سب کے نکاح زمین پر لوگوں نے پڑھائی ہیں، اور میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان پہ فرشتوں کی محفل میں پڑھایا ہے۔ بہرحال یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک حتمی قدم اٹھایا۔ اب قیامت تک کے لیے جو فیصلہ ہے اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کی ولدیت اپنی اصل جو باپ ہے اسی کی طرف رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رشتوں ناتوں کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے وراثت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے معاشرتی احکامات کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے پارہ نمبر 22 ہے اور سورۃ الاحزاب چل رہی ہے، تو پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون، یہ اسلام کے اساسی مضامین میں سے ہے اور اسلام کی اساسی بنیادوں میں سے ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ جب اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ واضح ترین الفاظ میں نص قرآنی میں اس اساسی بنیاد کا اور اس عقیدے کا اور حضور علیہ السلام کی اس اعزاز اور منصب کا اعلان فرمایا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ تو خاتم النبیین کہہ کر کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ پاک نے مکمل فرما دیا اور آپ کو خاتم النبیین، آخری نبی بنا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے نبوت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ حضور کے بعد میں بھی نبی ہوں تو وہ قطعاً جھوٹا ہے، وہ بالکل جھوٹا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے اور یہ ختم نبوت ہے، تو دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے، تو حضور کے بعد نبی تو آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملنی تھی مل چکی، جو رسالت، شریعت، کتاب ملنی تھی مل چکی، اور ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، رسالت، شریعت، کتاب، اس کا وقت ملا اور وہ اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، یعنی اپنی نبوت کا اظہار یا اعلان کرنے نہیں آئیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے ذریعے آئیں گے، امتی کے طور پر آئیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہوں گے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے لیکن نماز پڑھانے والا امام اے مسلمانوں تم میں سے ہوگا۔ یہ اعلان ہوگا کہ بھائی اب میں اپنی نبوت کی تعلیمات لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کے لیے اب آیا ہوں۔ تو گیا نبوت حضور کی، آپ اللہ کے آخری نبی، اور آپ پر اللہ رب العزت نے اس نبوت کو مکمل فرما دیا۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے آداب بیان فرمائے
لیکن یاد رکھیں کہ یہ آداب بے شک اس کے اندر عنوان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ہے، خطاب حضور کی ذات کو ہے، لیکن یہ عام ہے، یہ عام ہے، یہ ہم سب کے لیے آداب ہیں کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے تو کچھ آداب جن کا یہاں پر تذکرہ ہے ان کی رعایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ چنانچہ پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تم اس وقت جاؤ جب تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے، کھانے کی طرف بلایا جائے، کھانے کی دعوت دی جائے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کے لیے جاؤ۔ اب یہاں پر جو پیغام ہے، سبق ہے، جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے وقت کسی نہ کسی کے گھر پہنچے ہوتے ہیں۔ کھانے کے وقت اگر کہیں سے سن گن مل جائے کہ آج فلاں گھر کے اندر کوئی اچھی چیز پکی ہے تو کسی ہیلے بہانے سے وہاں کھانے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے گھر جب تم کھانے کے لیے جاؤ تو صرف اس صورت میں جا سکتے ہو جب گھر والے خود تمہیں بلائیں اور خود تمہیں دعوت دیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ غیر ناظرین اناہ، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بلایا گیا ہے رات کے کھانے کے لیے اور تم پہنچے ہوئے ہو صبح سے، صبح کا ناشتہ بھی تم لوگ وہاں پہ کرو گے، دوپہر کا کھانا بھی وہاں پہ کھاؤ گے، رات کا کھانا بھی وہاں پہ کھاؤ گے، جبکہ آپ کو دعوت دی گئی ہے رات کے کھانے کے لیے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی ہے تو پھر آپ رات کے وقت جائیے، الا یہ کہ بہت قریبی رشتہ ہے، جیسے اولاد والدین اور اولاد ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اتنے قریبی رشتے میں جہاں حد سے زیادہ بے تکلفی ہے، ہمہ وقت کا آنا جانا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن جہاں اس درجے کی بے تکلفی نہیں ہے اور اتنا قریبی رشتہ نہیں ہے، وہاں پر حکم یہی ہے کہ جس وقت کھانے کے لیے بلایا جائے اسی وقت جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ قبول کرے، وہ اس کو قبول کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پر اچھے اخلاق اور اچھے تعلقات وہ وجود پائیں، اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور احترام یہ چیزیں ہوں، چنانچہ اس کے لیے قریب آنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مل بیٹھیں، آپس کے اندر بے تکلفی کا ماحول ہو، کھانا پینا ہو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، کہ جب تمہیں بلایا جائے تو پھر جاؤ۔ اور چوتھا ادب یہ ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اب جب انہوں نے آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ گئے، کھانا کھا چکے ہیں، اب جب کھانا کھا چکے ہیں تو فَانْتَشِرُوا، اب آپ اجازت لیں اور واپس جائیں۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور بلا وجہ لمبے چوڑے موضوع اور لمبی چوڑی بحثیں چھیڑ کر وہاں نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ یقیناً جو اہل خانہ ہیں انہوں نے بھی کوئی صفائی کرنی ہے، کچھ برتن سنبھالنے ہیں، کچھ انہوں نے خود ریلیکس ہونا ہے، لہذا مہمانوں کو چاہیے کہ جب کھانا کھا لیا ہے اور اب جو مقصد تھا پورا ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنے اپنے گھر کی راہ لیں اور غیر ضروری طور پر وہاں بیٹھ کر گھر والوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اور پانچواں ادب یہ بیان کیا گیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ مرد نہیں ہیں اور خواتین ہیں، گھر میں خاتون ہے کوئی، تو اگر کوئی خاتون ہے اس سے کوئی بات پوچھنی ہے یا اس سے کوئی چیز لینی ہے تو پھر پردے کے پیچھے سے، خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے سے، وہ حجاب کے اندر من وراء حجاب، وہ حجاب کے پیچھے سے چیز مانگے اور حجاب کے پیچھے سے وہ سوال ہے اس کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، ایسا کرنا سب کے لیے اور سب کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے انتہائی اہم ہے اور بہتر ہے۔ تو یہاں یہ کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، اور بھی یقیناً آداب ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ آداب ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں جانا ہو تو اس کے لیے کون سا بہترین طریقہ ہے جو انسانوں کے لیے بھی اہم ہے، ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی پسندیدہ اور محبوب ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا، جس کو ہم حجاب بھی کہتے ہیں، پردہ بھی کہتے ہیں، جس کو دنیا نے آج بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اور وہ وجہ اس طرح جو سبب بنا تھا اس حکم کے نازل ہونے کا، تو وہ سبب یہ بنا تھا کہ ازواج مطہرات بھی تھیں اور عام مسلمان خواتین بھی کسی ضرورت کے تحت ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا۔ جب ان کو باہر نکلنا پڑتا تھا تو ایسے میں بسا اوقات کچھ ایسے لوگ صاحب ایمان نہیں، مسلمان نہیں، یہودی، مشرکین، کچھ اور اس قسم کے لوگ وہ مسلمان خواتین کے ساتھ نازیبا اور ناروا رویہ اختیار کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو مسلم خواتین تھیں ان کو کوفت ہوتی تھی، ان کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا تھا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ کی جو ازواج مطہرات ہوتی تھیں تو بسا اوقات یہودی لڑکے یا یہودی مرد یہاں تک کہتے تھے وہ دیکھو ان کے نبی کی بیوی جا رہی ہے۔ یہ بڑا حساس معاملہ بھی تھا، غیرت کا معاملہ بھی تھا، اور بے ادبی اور گستاخی والا معاملہ بھی تھا۔ اب اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے کافر منافق بدقماش بدتمیز کی جو نظریں ہیں وہ مسلمان خواتین پہ نہ پڑیں، مسلمان خواتین ایسے غلیظ لوگوں سے اور غلیظ نظروں سے محفوظ رہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ جب کوئی عورت باہر جائے تو اس کی ایک واضح نشانی ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے، ایک واضح اس کی نشانی ہو یہ مسلمان عورت ہے، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورت ہے، تاکہ کوئی اس مسلمان عورت کو چھیڑے نہیں، تاکہ کوئی اس مسلمان عورت پہ آواز نہ کسے، تاکہ کوئی اس مسلمان عورت کی عزت کے در پہ نہ ہو۔ کیونکہ بعد میں یہ منافقین اور یہ یہود اور مشرکین کہتے تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کے گھر کی خواتین ہیں، ہمیں پتا ہوتا کہ مسلمان ہیں تو ہم کچھ نہ کہتے، ہم تو سمجھے کہ ہمارے ہی گھروں کی عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان عورت جب باہر نکلے باپردہ ہو کے، تاکہ ہر کسی کو پتا ہو کہ یہ امت مسلمہ کی بیٹی جا رہی ہے، یہ مسلمان ہے جو حجاب اور پردے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے آپ کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب باہر نکلیں تو جو اپنی چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں بڑی چادریں، ان چادروں کا کچھ حصہ، ان چادروں کا پلو، ان چادروں کا کنارہ اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ وہ بات جو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ نمبر 1 پہچان ہوگی، اب مسلمان عورت ہے۔ نمبر 2 فلا یؤذین، کوئی اس کو تکلیف یا اذیت نہیں پہنچا سکے گا۔ تو گویا کہ یہ جو حجاب ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے 2 شناختیں بیان فرمائی ہیں، ایک شناخت ہے، پہچان ہے مسلمان کی، اور دوسرا تحفظ ہے ہر گندی نظر سے اور ہر برے اور بدقماش شخص سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اس کی آگے اور بھی بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن بہرحال جو ضروری پہلو تھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورت شروع ہو چکی ہے، اب آگے سورہ سبا شروع ہو چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کیوں لائیں گے اور قیامت کا لانا کیوں ضروری ہے۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں، لا تأتینا الساعہ، ہم پر تو قیامت نہیں آئے گی۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، بھلا کیوں نہیں آئے گی؟ وربی، اور میرے رب کی قسم، لیأتینکم، کہ لتأتینکم، وہ قیامت ضرور بے ضرور تم پر آئے گی۔ عالم الغیب، اور یہ میرا وہ رب کہہ رہا ہے جو ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمانوں کے اندر، آسمانوں اور زمینوں میں ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی یا ذرے سے کوئی بڑی چیز اللہ کی نظر سے کوئی مخفی ہے۔ جب ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے تو قیامت جس کا آنا ہے کہ کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہوگی؟ ہے، اسی لیے اللہ اپنے علم سے بتا رہے ہیں قیامت ضرور آئے گی۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمانوں کا اور اللہ ان کو ان کے نیک اعمال کا صلہ اور بدلہ دے، کیونکہ ان کو کچھ نہیں ملا تھا۔ ایمان پر دنیا میں کچھ نہیں ملتا، ایمان پر دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ مطلب یہ نہیں کہ میں صاحب ایمان ہوں تو صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مجھے پیسے ملیں، مجھے کوئی گھر بار ملیں، کاروبار ملیں، زمینیں ملیں، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں ملتا، روزہ رکھتے ہیں، جو ملتا ہے نا وہ اللہ نے ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ نماز پہ ثواب ملتا ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ روزوں پر ملتا ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ قرآن، تراویح، زکوٰۃ، حج، ان سب پر ملتا ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کا اب صلہ اور بدلہ دو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ دوسری طرف وہ بدبخت بھی تھے جو ظلم پر آمادہ رہے، جو کفر و شرک پہ آمادہ رہے، جنہوں نے میری بالادستی کو تسلیم نہیں کیا، میرے حکموں کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، کفر پہ اڑے رہے، بلکہ ایمان والوں کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ قاتل قتل کر کے بڑے آرام سے بچ گیا، تو کیا وہ بچا رہے؟ نہیں، قیامت اسی لیے رکھی ہے۔ تو نے قتل کیا ہے، اب تجھے اپنی حرکت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور جو مقتول بلا وجہ مارا گیا ہے تو کیا اس کو انصاف نہ ملے گا اس کو انصاف۔ قیامت اسی لیے رکھی ہے، اس مظلوم کو انصاف ملے۔ وہ ظالم جنہوں نے لاکھوں انسان مار ڈالے تو کیا وہ ایسے ہی بچ جائیں؟ نہیں بچیں گے، اس لیے تو قیامت رکھی ہے۔ اور وہ مظلوم لاکھوں کی تعداد میں جو بے گناہ مارے گئے، کیا ان کا خون رائے گا گیا؟ نہیں، اس لیے تو قیامت رکھی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، تو نیک لوگوں کو نیک صلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو برا صلہ دیا جائے۔ اسی لیے نیکی کیجیے، ایمان پر قائم رہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نیکی اور ایمان کا صلہ دیں، نہ یہ کہ برائی اور گناہ کا وبال ہمیں چکھنا پڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بھی بیان فرمایا اور اس کا بڑا پیارا اور خوبصورت اور مکمل نقشہ بھی کھینچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے قوم سبا کا تذکرہ بھی ہے۔ سورہ سبا ہے تو یہ اس نسبت سے ہے کہ اس میں قوم سبا کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ تذکرہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یہ جو قوم سبا تھی نا، تو ان کے جو علاقے تھے اور ان کی جو رہائش گاہیں تھیں ان میں بڑی نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، دو بہت بڑے باغات کا سلسلہ تھا، دائیں اور بائیں دونوں طرف۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، جگہ بھی بڑی خوبصورت تھی، شہر بھی بڑا خوبصورت تھا اور پر آسائش تھا، ورب غفور، اور رب بھی بڑا مہربان۔ تو اللہ نے ان کو نوازا، معاشی اعتبار سے بہت مستحکم، اور جب قوم معاشی اعتبار سے مستحکم ہو تو پرامن اور پرسکون زندگی گزرتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے فرما برداری، شکر گزاری چھوڑ کر ناشکری شروع کر دی، ناقدری شروع کر دی، برائیوں کی راہوں پہ چلنا شروع ہو گئے۔ مالک دے رہا ہے تو سر اس کے سامنے جھکائے رکھو، الٹا اس کے سامنے اکڑنا شروع ہو جاؤ۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، وہ اکڑنا شروع ہو گئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بڑا شدید سیلاب بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ان کی وہ زمین جہاں سے پیداوار نکلتی تھی، پھل نکلتے تھے،
طرح طرح کے پھل نکلتے تھے، وافر نکلتے تھے، دن رات نکلتے تھے اور ہر سیزن میں نکلتے تھے۔ اللہ نے ان کی ناشکری کا ان کو بدلہ یہ دیا، اور ان کی ناقدری کا اور ان کے اعراض اور انکار کا ان کو بدلہ یہ دیا۔ پھر وہ زمین ایسی بنجر ہوئی کہ وہاں سے جھاڑ جھنکار نکلے تو نکلے، اب کوئی پھل وہاں سے نہیں نکلتا تھا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو اس لیے بدلہ دیا کہ انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو ناشکری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اسی لیے رب کی نعمتیں بھی استعمال کیجئے اور رب کا شکر بھی ادا کیجئے، ورنہ ناشکری پر جو ملا ہوا ہے وہ بھی واپس لے لیتا ہے وہ۔ پھر اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون جس سے شاید ہم اس زمانے میں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ایک بڑا مضمون ایسا ہے کہ جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، وہ ہیں گمراہ حکمران اور گمراہ حکمرانوں کے پیچھے چلنے والی عوام۔ یعنی وہ یہ جانتے بوجھتے بھی ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، تو قومیں گمراہ حکمرانوں کے پیچھے چلتی ہیں۔ جب قومیں ایسے حکمرانوں کو قبول کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں اور ان کے پیچھے چلتی ہیں، تو پھر قیامت والے دن ان کا کیا معاملہ بنے گا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آج تو یہ جو خاص طور پر کفار ہیں، آج تو یہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے نا، چلو آپ کو وہ منظر دکھاتے ہیں۔ اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، تو پھر یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے۔ کون کون الزام تراشی؟ ایک دوسرا کون؟ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ایک ان کے پیچھے چلنے والی ان کی عوام ہوگی۔ وہ عوام اب اپنے ان متکبر سرداروں سے اور حکمرانوں سے اور لیڈروں سے اور امیروں سے کہے گی لولا انتم لکنا مؤمنین، تم نہ ہوتے نا تو ہم صاحب ایمان ہوتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے، یہ تمہاری وجہ سے آج ہمیں یہ دن اور یہ انجام دیکھنا پڑا ہے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب وہ جو متکبر ان کے سردار ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، امیر ہوں گے، حاکم ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ اذ جاءکم، بعد اذ جاءکم، جب ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی ہم نے روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے، تم تو خود ہی اس طرز زندگی کو پسند کرتے تھے، تمہیں تو خود ہی عیش و عشرت چاہیے تھی، تمہیں تو خود ہی ہلا گلا چاہیے تھا، تمہیں تو خود ہی موج مستی چاہیے تھی، فحاشی اور یعنی بے حیائی بغیرتی یہ سب تمہیں چاہیے تھی، تمہیں تو خود ہی بسنت اور بسنت کے نام پر بے حیائی اور یہ سب کچھ تمہیں تو چاہیے تھا۔ بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے۔ اچھا، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اب وہ جو ہوں گے، عوام ہوگی، تو وہ اپنے لیڈروں سے کہے گی بل مکر اللیل والنہار، اچھا وہ جو دن اور رات کو جو سازشیں تیار ہوتی تھیں، استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کے مقابلے پر جو غلط کام، جو غلط نظام، جو غلط سسٹم چل رہے ہیں ان کو فالو کریں اور ان کو اپنائیں اور ان کو چلیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اب سامنے عذاب ہے اور یہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں تو اب اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان ظالموں کی گردنوں کے اندر ہم بیڑیاں ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جیسے ان کے کرتوت تھے اب ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اسی لیے کبھی بھی گمراہوں کا راستہ اختیار نہ کیجیے، کبھی بھی گمراہوں کے پیچھے نہ چلیے، ورنہ قیامت والے دن تو بس پھر لعنت ملامت ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خاص طور پر ہمیں ایک تلقین فرمائی ہے۔ اس پارے میں 25واں پارہ ہے، سورہ فاطر ہے، 25واں پارہ سورہ فاطر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص تلقین فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کس چیز کا سچا ہے؟ قیامت کا، قیامت آنی ہے، تم نے اللہ کے سامنے جانا ہے،
تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کے پیچھے پڑ کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک انسان کو خدا کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کے احساس سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی ہے انسان کو۔ تو اے لوگو، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور وہ دھوکے بعد شیطان وہ کہیں تمہیں اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ آنکھیں کھول کے رکھو، یہ دنیا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، موج مستی کی جگہ نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کھیل اور مستیوں میں ڈالے رکھے اور تمہیں آخرت کے انجام سے غافل رکھے اور بھلائے رکھے۔ فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے۔ جماعت سے مراد لوگ، دنیا والے، انسان، وہ چاہتا ہے کہ یہ سب میری جماعت کا حصہ بنے۔ کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ کل قیامت والے دن یہ سب کے سب جہنمی بن جائیں، ان سب کو آگ میں اور جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اے لوگوں دیکھو، دنیا کی اس چکا چوند کے پیچھے، دنیا کی اس رونق کے پیچھے، دنیا کے اس رنگ و روپ کے پیچھے پڑ کر تم کہیں کسی دھوکے میں نہ پڑنا، نہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالے اور نہ یہ شیطان تمہیں کسی دھوکے میں ڈالے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، مشکل ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ چنانچہ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مضمون اسی صورت میں اور بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھو کہ کل قیامت والے دن تم نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کسی انسان کسی غلط فہمی میں نہ رہے، فلاں ہے نا، فلاں ہے نا، فلاں ہے نا۔ کئی دفعہ گمراہ لوگ کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم اٹھائیں گے تمہارا بوجھ، کل خدا نے پوچھا تو میں دیکھوں گا۔ نہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، چاہے تم اس کو بلاؤ کہ بھائی آ اور میرا بوجھ اٹھا۔ یہ بوجھ کس چیز کا ہوگا؟ گناہ کا۔ یہ بوجھ کس چیز کا ہوگا؟ نافرمانی کا۔ یہ بوجھ کس چیز کا ہوگا؟ فسق و فجور کا۔ یہ حرام کا بوجھ ہوگا، یہ خبیث چیزوں کا بوجھ ہوگا، یہ برے نظریات کا بوجھ ہوگا۔ تو دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ پڑو، اور لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، اگر قریبی رشتہ دار بھی ہوگا تو وہ بھی کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی علیہ السلام، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں، آپ انہیں خبردار کریں، آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں آگاہ کریں، آپ ان کی آنکھیں کھولیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، آج جس نے جتنی تیاری کر لی اس کی تیاری کا فائدہ اسی کے لیے ہوگا۔ آج جس نے جتنی تیاری کر لی، جتنا اپنے آپ کو پاک کر لیا، جتنا اپنے آپ کو سنوار لیا، جتنی اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کی اس ساری کوشش کا، اس کی ساری محنت کا، اس کی ساری پاکیزگی اور تزکیے کا فائدہ اس کو ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پھر کل کو لوٹنا تو ہے ہی ہے اللہ کے پاس۔ مضامین اور بھی ہیں لیکن اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔